الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عزت و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ہم تمام انبیاء رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دین کا راستہ بتایا۔ محترم سامعین، آج ہم اللہ کے حکم کے مطابق 30 روزے رکھ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس میدان میں جمع ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے جو تم پر عبادت فرض کی تھی، اس کو انجام دہی میں تم نے جو اس عبادت کو انجام دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہونے کی بنا پر ہم اس سخت گرمی میں 30 روزے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل کیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تم کو جو ہدایت دیا ہے اس پر اللہ کا تم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا ہم سب شکر وجہ لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ ہماری سارے مسلمانان عالم کی عبادات کو، دعاؤں کو تو قبول فرما۔ محترم حضرات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی سنائے ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا، مراد کو پہنچا وہ جس نے پاکی حاصل کیا۔ ہم دیکھیں کتنے پاک صاف ستھرے خوشبودار کپڑے پہن کر آئے ہیں۔ یہ ہمارا ظاہر ہے جس کی اسلام نے ہم کو تاکید کیا ہے کہ مومن اپنے ظاہر کو پاک رکھے۔ الطہور شطر الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ہم نے اس غسل کو مسنون سمجھ کر ہم نے غسل کیا، عمدہ سے عمدہ لباس پہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر کے ہمارے دل کی تطہیر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں جو آلائش تھی 11 ماہ تک، اس کی اللہ تعالیٰ صفائی کیا۔ لعلکم تتقون، یہ تقوی اور طہارت باطنی چیز ہے، اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے پاکی حاصل کی اپنے باطن کی وہ کامیاب ہو گیا۔ یقیناً کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ عبادت ریا اور نموز سے پاک عبادت ہے روزہ۔ اس کے بعد سورہ نحل کی آیت مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا۔ دیکھو مومنوں، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے تاگا کاٹ کر لٹھ بنایا۔ جب تاگا مضبوط ہوا تو اس نے اس تاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اس کی نادانی تھی، جہالت تھی، کیا تھا معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مثال مجھے اور آپ کو دے کر سمجھاتا ہے کہ مومن اپنے اعمال کو
مداومت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ مومن اپنے اعمال میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا، ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کی محنت غارت اور اکرت جاتی ہے۔ سئلت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھی گئی، هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يختص من الایام شیئا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے دریافت کیا، امی جان ہمیں بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کے لیے کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقت آپ اپنے لیے خاص کر لیتے تھے کہ جس میں آپ اپنے رب کو راضی کرنے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کا کام کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ فرماتی ہیں نہیں، کانا عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیما تھا، یعنی ایسی جھڑی جو لگاتار جھڑتی رہتی ہے، جس سے زمین کو بہت فائدہ ہوتا ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا، کوئی عمل رکاوٹ کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو معمولی تربیت نہیں دی گئی 30 دن، ان 30 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے اندر اخلاص پیدا کیا ہے۔ جو بھی ہم کام کریں عبادت کے نام سے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص ہے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی عبادت محنت مقبول ہے، ریا ہے تو ساری عبادتیں سراب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہبا منصورہ اڑا دے گا ان عبادتوں کو۔ اس لیے ریاکاری سے بچیے، عبادات میں اخلاص پیدا کیجئے۔ یہ روزہ مجھے اور آپ کو تاکید کیا، جتنے نوافل ہم پڑھتے تھے، نمازوں کی جو پابندی کرتے تھے، اس کی دائمی کیجئے، اس کو مسلسل کیجئے، اس میں بریک نہ لگائیے، یہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بھلا ہے۔ محترم سامعین، محترم سامعات، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعدن دوری ہو اس انسان کے لیے، من ادرکہ رمضان، جو رمضان کو پایا، ولم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب رمضان جیسے عظیم مہینے میں ایک گنہگار کی مغفرت نہ ہو، فمتا، پھر کب اس کی مغفرت ہوگی؟ ہم اللہ کا اس بات پر شکر بجا لائیں کہ ہم نے تراویح بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ دینے کی توفیق بھی دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بار الہ، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت میں کر سکا اس کو تو قبول فرما، میرے دل کو تو جانتا ہے، تو میرے دل کے اندرون کو سنتا ہے، اللہ میری توبہ کو قبول فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج میں اور آپ 2 سال کے بعد اس عیدگاہ میں جمع ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان 2 سالوں میں بہت سے واقعات کو دیکھنا پڑا، ہم نے بہت کٹھن حالات سے گزر کر یہاں پہنچے، ہم سب بڑے کٹھن حالات سے دوچار ہو کر آج کا یہ دن دیکھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ 2-3 مہینے سے ہمارے اس پیارے ملک میں جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا ماحول نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے اس طرح کی آزمائشیں، اس طرح کے امتحانات
اللہ تبارک و تعالی لیتا رہا ہے، لیتا رہے گا، آخری سانس تک اس دنیا کی مومن کا امتحان لیتا رہے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی سورہ حج میں بیان فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اور آپ کو دیکھے کتنا بڑا اعزاز دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتا ہے انسانوں، مومنوں، مسلمانوں، میں نے تم کو چن لیا ہے، میں نے تم کو چن لیا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تم کو چن لیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے جہاد کرو کا مطلب ہے اللہ کے دین کی قاتل، اللہ کے دین میں محنت کرو، اس دین کی دعوت کو پہنچاؤ، یہ دین دوسروں تک پہنچاؤ۔ جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے اس معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو۔ جہاد توپ و تفنگی نہیں ہے، جو آدمی اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے وہ سب سے بڑا مجاہد ہے۔ آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے خلاف جہاد کریں، اپنے معاشرے کی تعمیر کریں، اپنے گھروں کو بنائیں، اپنے اسرہ کو، اپنے خاندان کو منظم کریں۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، اس میں جہاد کیجئے، جہاد کا معنی کوشش کیجئے۔ اس بات کو یقین رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا نام، ہمارا نام مسلمان ہے۔ اس مسلمان کا معنی اطاعت، سرنڈر، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھک جانا، یہ میرا اور آپ کا شعار ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نماز چھوٹے نہ پائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں نکل رہی، سانس اکھڑ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز نہ چھوٹنے پائے، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو۔ آج امت خبروں کو، آج امت درگاہوں کو، آج نام کے مسلمان خانقاہوں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ مساجد میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، لوگ لیڈ اسپیکر کا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ واقعی اس آواز کو سن کر کس کا ضمیر بیدار ہو کر بستر چھوڑ کر مسجد کو آ رہا ہے؟ بتائیے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ مومن کی شان اللہ تعالیٰ یہ بیان کیا جب اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، جب اس طرف جھٹک کر نکل کر آتا ہے مسجد کی طرف، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا ہی نہیں، اللہ اس کو جو طاقت دیا ہے رزق حلال میں سے خرچ کرتا ہے۔ رونا روتے ہیں، مائک بند کر رہے ہیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ بے نمازی کو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، ان عورتوں کو فرق پڑے گا جو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اذان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی یہ کہ روحان کی، ان کی روح کو تکلیف دینے والی چیز ہے، سوہان روح یہ قبریں ہیں۔ محترم سامعین، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اللہ سے رشتہ مضبوط جوڑو۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تتفرقوا، مومنوں، مسلمانوں بٹ گئے، 1430 سال سے بٹ رہے ہیں، ابھی کب تک بٹو گے؟ بلڈوزر چل رہے ہیں گھروں پر،
مساجد کے گیٹ توڑے جا رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ پردہ نشین خواتین کو بے پردہ کرنے پر تل گئے، حلال گوشت کھانے والوں کو جھٹکے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب بھی حنفی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی یہی رٹ ہماری لگی ہوئی ہے۔ 7 تکبیر پڑھنا کی، 5 تکبیر پڑھنا کی، 20 پڑھنا کی، 18 پڑھنا کی، یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک ہوگا؟ ابھی کیا ہم کو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کر پوچھتا ہے کیا مومنوں کو بھی وقت نہیں آیا کہ یہ حالات دیکھ کر بھی مومن کا دل نہیں لرز رہا ہے؟ محترم سامعین، وقت کا تقاضا یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تھامو۔ اللہ کو تھامو بولے تو اللہ گر نہیں رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، بلکہ اللہ کی دین کی رسی کو پکڑو، اتحاد کو قائم کرو، صفوں میں متحد رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ، اللہ دیکھے کتنا بڑا اعزاز دیا مجھے اور آپ کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ امت ہو، وہ قوم ہو جو اللہ پر ایمان، جو کیا کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آج ہم دعوت کے نام پر کام کرتے ہیں، میں یہاں کہتا ہوں مجھے اور آپ کو ہمارے معاشرے کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ لوگوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ آج حرام مسلمانوں کے درمیان کوئی عیب نہیں ہے، زنا اور بدکاری کوئی جرم نہیں ہے، ہر چیز حرام چیز کو مسلمان بے دھڑلے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بدر کی مدد ملے گی، احد اور حنین کا معاملہ ہوگا۔ لا، ناممکنات میں سے یہ چیز آپ کو معلوم ہے۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو گزشتہ اقوام سے سبق لینے کی تاکید کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم تقریروں میں کہتے ہیں بغداد میں اتنے سالوں تک اسلام تھا، اندلس میں ایسا تھا ویسا تھا، کیا ہوا آخر؟ کیوں بغداد کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیا؟ کیوں اندلس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی؟ تاریخ پڑھیے، تاریخ ہم کو بتاتی ہے قوم 2 چیزوں سے بنتی ہے، قوم افراد سے بنتی ہے، قوم معاشرے سے بنتی ہے۔ جس قوم کا فرد حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، جس قوم کا فرض اللہ تعالیٰ کی خشیت کو مٹا دے، جس قوم کا فرد ظالم بن جائے اور پھر اجتماعی طور پر یہ برائیاں عام ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو کھڑا کرتا ہے جو ان کو سخت سزائیں دیتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ اس دور میں بغداد اور اندلس کے مسلمانوں کو درست کرنے کے لیے تاتاریوں کو کھڑا کیا۔ تاتاری ایسا اینٹ سے اینٹ بجا دیے بغداد اور اندلس کی کہ لوگ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ فیس کیے ہوں گے ان کی کیا حالت تھی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، یہ دین اسلام آخری دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ آخر تک رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تاتاریوں کو توفیق دیا۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کمر کس لیے تھے، وہی اسلام کے محافظ بنے۔ محترم سامعین، ایک بات اچھی طرح مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے اور آپ کو یاد رکھنا بلکہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ حدیث میرے اور آپ کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءَ الْأُمَمِ قِيلَ يَا رسول اللہ ما داء الأمم؟ قال العشر والبطر والتنافس والتباغض والتدابر، راہ الطبرانی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت میں بیماری پیدا ہوگی، جو لوگ اگلے چلے گئے ہیں ان لوگوں کی بیماری پیدا ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کیا ہوتی ہے، قوموں کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشر، مال مل گیا ناشکرا پن، قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے، مال پر اترایا وَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے ہم نے گھمنڈی کو زمین بوس کر دیا، دھسا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والبطر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر بغاوت پر اتر آنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنافس، بھائی بھائی کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، خاندان خاندان کو نیچا بتانا چاہتا ہے، تباغض، ایک دوسرے کے لیے پیار کی باتیں کرتے ہیں، سینے میں دشمنی، حقد، ایک دوسرے کے لیے جلن رکھتے ہیں، تدابر، بھائی بھائی کو دیکھ کر پیٹ پھیر کر جاتا ہے۔ کیا ایسے ماحول سے ہم نہیں گزر رہے ہیں؟ کیا سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانیے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے انجام کو اچھا کرنے کے لیے پچھلی قوموں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے ان کی بری عادتوں کو چھوڑنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تاکید کی ہے۔ علاج کیا ہے آخر اس ماحول کا؟ اس ماحول کا علاج ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد پڑھیے، اس پس منظر میں، بھارت کے پس منظر میں سورہ محمد پڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، دیکھیے سب سے نہیں، ایمان والو دیکھو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، دین کی نصرت کرو گے، دین کی خدمت کرو گے، دین پر ثابت قدم رہو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب دین پر مومن مسلمان ثابت قدم رکھتا ہے تو بدر کا منظر ہو سکتا ہے۔ بدر میں تدبیر بھی تھی، دعا بھی تھی، رجوع بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کیا، میدان جنگ کو سنوارا، دعا کی اور اپنے اللہ سے، اپنے رب سے آپ نے رجوع کیا۔ مسلمانوں کو، اس ملک کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کو یہی کام کرنا ہے، اپنے کیے کی توبہ کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے۔ مسلمان ہم جذباتی ہیں، جذبات میں آ کر بیان بازی کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ سڑکوں پر اتر آتے ہیں، نام جانی، مالی، عزت سب ہمارا لٹتا ہے، لوگ پلاننگ کے ساتھ ہمارے پیچھے پڑے ہیں۔ ایسے ماحول میں مجھے اور آپ کو میرا رب تعلیم دیا ہے کہ لوگوں دین پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، کمزور نہ سمجھو اپنے آپ کو، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نقصان پر غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ شرط بڑی عجیب رکھا اللہ تعالیٰ، ان کنتم مؤمنین، ایمان ہے تو یقیناً تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ایمان کو تازہ کیجئے، مساجد کو آباد کیجئے۔ یہ چیزیں، مساجد کی آبادی ایمان کی تازگی ہے۔ اور میں کہوں گا اس موقع پر خواتین اسلام سے میں آپ سے عرض کروں گا، یہ اس ماحول کو بنانے میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ قرآن نے آپ کو حرث لکم کہا، نساؤکم حرث لکم کہا، عورتیں مسلمانوں کی کھیتیاں ہیں۔ اس کا مطلب کھیت جس طرح، جس قسم کا کھیت ہوگا فصل ویسے ہی اگے گی۔ اگر ہماری مائیں دیندار ہیں، خدا ترست ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہیں، نبی کی اطاعت کرنے والی ہیں، تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے اللہ کے بندے بنیں گے، اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیے۔ مائی بہنیں، آپ اسلام کا ایک اہم حصہ ہیں،
ہمارے معاشرے کا ایک اہم جز ہے۔ جو خاتون دیندار ہے سمجھیے کہ اللہ کا بڑا فضل اس کے اوپر ہے، جو نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، باپ ہو کہ ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راء ومسئول عن رعیتہ، آپ نے فرمایا یاد رکھو مسلمانوں، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، عورتوں سے مردوں سے سب سے سوال ہوگا۔ مائی بہنیں، بات لمبی کرنے کی بجائے میں مختصر طور پر آپ تمام سے یہی کہوں گا، حالات کچھ بھی ہوں میں مسلمان ہوں، ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کے بن جائیں۔ یہ آیت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو آدمی حالات کیسے بھی ہو، مکہ تو نہیں ہوا ابھی، اللہ کا فضل ہونے بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ، ہم اپنی ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم ذمہ دار شہری ہیں، ذمہ دار مسلمان ہیں، ذمہ دار ناگرک ہیں، اپنے حصے کی ذمہ داری اس حدیث کی روشنی میں رکھیے، خیر الناس من ينفع الناس، آپ نے فرمایا انسانوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم نہ کرو، کوئی بھی ظلم نہ کرے، نہ مسلمان پر نہ غیر مسلم پر، انصاف اعدلوا واقرب للتقوی، انصاف پر مبنی رہے ہماری زندگی۔ تو پھر دیکھیے جو لوگ ہمیں ہی ہمارے لیے محافظ بنیں گے، ابو طالبوں کی ضرورت ہے ابو طالب معاشرے میں، ہم اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال کانا کمن صام الدہر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، 30 روزے دیکھے کتنے سالوں کے بعد 30 روزے رکھتے ہیں، 6 شوال کے روزے رکھ لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے گویا 1 سال کے روزے رکھے۔ آج عید کا دن ہے، شر اور فتنوں سے بچیے، ماحول کو بگاڑیے نہیں۔ لوگ چنگاری ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چنگاری مت بنیے۔ جہاں بھی شر اور فتنہ ہے اپنے دامن کو بچا کر نکلیے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، جوش آپ کا کئی خاندانوں کی زندگیوں کو، ان کے معاش کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ کا فضل، ہمارا صوبہ پر امن ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سارا عالم، سارا پیارا میرا بھارت، سب کو اللہ تعالیٰ امن کی زندگی نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك، اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا ہم میں کا ہر ایک گنہگار ہے، گناہوں سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ مولا ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کر۔ مولا تو ہمیں بخش دے۔ یا اللہ آج تو بخشش کا پروانہ دے رہا ہے، یا اللہ ہم سب کے ہاتھوں میں بخشش کا پیغام دے دے۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم تیرے رضا کی خاطر تجھے خوش کرنے کے لیے روزے رکھے، یا اللہ ان روزوں کو تو قبول فرما۔ مولا تیرے نبی کے حکم پر ہم نے تراویح پڑھی، اس کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ روزہ اور قرآن
سفارش کریں گے. یا اللہ ہم گنہگاروں کے لیے ان کو سفارشی بنا دے. مولا میدان حشر میں تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کر. مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. مولا اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرما، جہنم سے نکال دے. اشہد اللہ الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یا اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مولا ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. مولا ہم سب چاہتے ہیں جنت میں داخلہ. مولا ہم سب چاہتے ہیں جہنم سے چھٹکارا. مولا ہمارے بچوں کو علم عطا کر، ماں باپ کو صحیح تربیت کی توفیق دے. بچوں کو عالم بنا، بچوں کو جہالت سے بچا. مولا بچوں کی روزگاری میں خیر و برکت عطا کر. بچوں کی جوانی میں برکت دے. مولا بچوں کی کمائی میں برکت دے. مولا جو لوگ تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. بچیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما. مولا بچیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما. مولا جو لوگ کسی بھی قسم کی بیماری میں ہیں یا اللہ ہم سب کو شفا دے. ہمارا ایمان ہے مولا کہ بیماری تیرے حکم سے آتی ہے، تیرے حکم سے شفا ملتی ہے. مولا بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا اس ملک میں ہم کو رہنا ہے، تو نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، یہیں ہم کو رہنا ہے. مولا اس ملک کو امن والا بنا. مولا امن والا بنا. جو لوگ شر پھیلاتے ہیں یا اللہ ان کے شر سے سب کی حفاظت فرما. انسانوں کی حفاظت فرما، جانوروں کی حفاظت فرما. ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم. اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم. مولا جو لوگ پریشان ہیں ملک میں، مولا سب کو امن عطا کر. آج پورے بھارت میں تقریباً عید ہے، سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما. مولا بری قبروں سے، برے واقعات سے بچا لے. مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. گھروں میں برکت دے، عورتوں کو نیک توفیق دے، شوہروں کی اطاعت گزار بنا. مولا بچوں کی صحیح تربیت کی خواتین کو توفیق عطا فرما. قوم کے اساتذہ کو نیک بنا، اخلاص کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی توفیق دے. مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے ذمہ داروں کو حفاظت کر. مولا ان کو صحت دے، ان کی صحیح رہنمائی فرما. مولا جو لوگ گزر چکے ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرما. سب یاد آتے ہیں اپنے عزیز تھے، اپنے بزرگ تھے، اپنے نیارے پیارے تھے. مولا سب کی مغفرت فرما. ان کے گھر میں راحت اور سکون عطا کر. مولا ان کے پسماندگان کو صبر دے. مولا قبروں میں سب کو راحت عطا کر. مولا ہم سب کو تیرے دربار میں آنا ہے، اس کے لیے توشہ بنانے کی توفیق دے. ماں باپ کی خدمت سے تو خوش ہوتا ہے. مولا ہمیں ماں باپ کی خدمت سے تو خوش ہو جا. مولا ماں باپ کو اچھی دعائیں دینے کی توفیق عطا فرما. مولا جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم اسق عبادک وبهائمك وانشر رحمتك واحمي بلدك الميت. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار آجلا غير آجل. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا ذا الجلال والاکرام. آپ سب کو دل کی گہرائی سے عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.